الرحمن الرحیم وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تشبہ بقوم فهو منهم رواہ ابو داود۔ معزز بھائیو، ابھی آپ کے سامنے میں نے ابو داود کی حدیث پڑھا۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ کل کے درس میں ہم نے اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور سن رہے تھے کہ غیروں کی مشابہت کرنا، غیروں کے طور طریقے کو اپنانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ غیروں سے مراد کون ہے؟ یہود ہے، نصارہ ہے، مشرکین ہیں، کافرین ہیں، اور بھی جو ایسے لوگ ہیں جو اسلامی دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اور شریعت کی خلاف ورزیاں کرنے والا کوئی گروہ ہے، ان کی عادتیں اپنانا، ان کے طور طریقے اپنانا، اس کی اجازت مسلمان کو نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہود قوم کو، جیسا کل ہم نے کہا، مغلوب قوم قرار دیا اور وہ دشمن ہیں۔ وہ صرف مسلمانوں کے نہیں، انبیاء کے بھی یہ دشمن گزرے ہیں۔ نبیوں کو ناحق انہوں نے قتل کیا ہے اور جا بجا انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی ساری کوششیں کر رکھی ہیں۔ ہر وقت انہوں نے نقصان کو پہنچایا ہے۔ تو جیسے یہود اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، انہی سے ملتا جلتا ایک گروپ ہے جسے ہم شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ بھی وہی کچھ کرتا ہے جو کچھ یہود کرتے ہیں، اور وہی دشمنی وہ اپنے اندر رکھتا ہے جیسے یہود اپنے اندر رکھتے ہیں، مشرکین اپنے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی رکھتے ہیں۔ تو ماہ محرم کے مہینے میں بہت سارے مسلم جو اپنے آپ کو سنی مسلم کہتے ہیں، شیعہ کا دیکھا دیکھی، ان کی نقالی کرتے ہوئے ان کے طور طریقے، ان کے تہواروں کو اپناتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جو شیعہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں وہ کچھ غلو کے کام کرتے ہیں مسلمان، جو کہ شیعہ کر رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں شیعہ؟ ہم سب جانتے ہیں۔ ماہ محرم آتا ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ اتنا بڑا کے بولتے ہیں، وہی کچھ ہمارے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز، شیعہ لوگ علم بٹھاتے ہیں، جسے ہم پنجہ وغیرہ عام الفاظ میں کہتے ہیں، وہی ہمارے سنی مسلمان کرتے ہیں۔ حالانکہ پوری تاریخ، اسلامی تاریخ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کہیں بھی آپ کو پنجہ بٹھانے کا ثبوت نہیں ملے گا۔ آپ کو کسی نے نہیں بٹھایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کتنے صحابہ شہید ہوئے جنگوں میں، کیا آپ نے کسی کا پنجہ وغیرہ بٹھایا تھا؟ آپ نے یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا پنجہ ہے، یہ فلاں کے نام کے پنجہ ہے، نعوذ باللہ، نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور آیا، کبھی کسی صحابی نے یہ پنجہ بٹھایا ہے؟ کہیں بھی آپ کو ثبوت نہیں ملے گا۔ صحابہ تو چھوڑیے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھایا ہے کیا؟ نہیں۔ حسن نے، حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے بھی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے کربلا کے میدان میں، کیا ان کے بیٹے زین العابدین، کیا انہوں نے اپنے باپ کے نام پہ پنجہ بٹھایا تھا؟ نہیں۔ کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملے گا، نہ کسی صحابی نے کیا، نہ کسی اہل بیت نے کیا، نہ کسی امام نے کیا، نہ کسی محدث نے کیا۔
یہ بات کی ایجاد کردہ ہے. کس نے ایجاد کیا؟ کہاں سے یہ شروع ہوا؟ اس شیعوں کے یہ طور طریقے ہیں. 350 ہجری میں ایک شیعہ حکمران جو مصر میں بادشاہ تھا، اس نے 10 محرم کو ماتم اور غم منانے کا سلسلہ شروع کیا. دکانیں بند کرنے کا حکم دیا اس نے، ماتمی لباس، کالے لباس پہننے کا حکم دیا لوگوں کو. تو یہ طور طریقے، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کی ایجاد کردہ ہے، ان لوگوں نے شروع کیا ہے. ان کا دیکھا دیکھی ایک مسلمان بھی کر رہا ہے. کتنی شرم کی بات ہے یہ، اور یہ بدعت ہے یہ. اور بدعت کے ساتھ کیا ہے جانتے ہیں؟ جہاں پنجے لوگ بٹھاتے ہیں وہاں پہ سجدے ہوتے ہیں، نظر و نیاز مانگے جاتے ہیں، ان کے سامنے جھکا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ لکڑی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، کچھ اوپر جو ہے چاندی کا ایک حصہ رکھا ہوا ہوتا ہے، پھول ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے سامنے ایک مسلمان جھکتا ہے جو کہ روزانہ سورۃ الفاتحہ میں وہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں پروردگارہ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وہاں جا کے جھکتے ہیں، وہاں جا کے مانتے ہیں. اللہ اکبر. غیر بھی نہیں کرتے، ایسے کام مسلم کر رہا ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 106 میں وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کو مت پکارو. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، ایسی چیزوں کو اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم ایسا کرو گے، یعنی اللہ کے علاوہ ان چیزوں کو پکارتے ہو جن میں نفع کی طاقت نہیں، نقصان کی طاقت نہیں، اگر تم ان کو پکارتے ہو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالم بن جاؤ گے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے کہ اللہ کو پکارنا تھا، ہم غیر کو پکار رہے ہیں. اللہ کے سامنے جو احترام، جو تعظیم ہونی ہے، وہ جا کے پنجے کے سامنے آپ تعظیم بتا رہے ہیں. یہ ظلم ہے یہ، اور اللہ اس کو ظلم سے تعبیر کرتا ہے. بہت شرک یہاں پہ لوگ کرتے ہیں ہمارے مسلم، جھکنا جا کے، مانگنا جا کے، نعوذ باللہ کیا کیا چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں. یہ بہت بڑا غلط کام اور گھٹیا کام، شرکیہ کام ماہ محرم میں اور کل کے دن کیا جاتا ہے، سمجھیے. اور دوسرا ایک بہت بڑا کام جو شیعوں کی دیکھا دیکھی مسلم کرتا ہے. شیعہ کیا کرتا ہے؟ ماہ محرم میں اور خصوصاً محرم کی 10 تاریخ کو ماتم مناتا ہے، غم مناتا ہے، اور اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے. وہ ہم سب دیکھتے ہیں، جانتے ہیں. اپنے جسم کو زخمی کرتا ہے، اپنے بدن کو زخمی کرتا ہے، مارتا ہے، اور اس کا جسم خون سے جو رنگین ہو جاتا ہے. گویا کہ اپنے آپ کو وہ اذیت دیتا ہے. حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں، ان کے غم کو غم کو تازہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو غم میں مبتلا کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے. اور اسی سے ملتا جلتا کام ہمارے لوگ کرتے ہیں. تھوڑی شکل بگڑ گئی، کام وہی ہے. کیا؟ آگ میں کودنا. ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، اس میں آگ لگائی جاتی ہے، اور پھر جو ہے اس آگ میں کودا جاتا ہے. اس آگ میں بھاگنا یا کودنا، جو بھی کہہ لیجیے آپ، سمجھ رہے نا. وہاں جسم کو زخمی کیا جاتا ہے یا جسم کو آگ میں جھونکا جاتا ہے. یہ کام سارے کے سارے ظالمانہ کام ہیں، جاہلانہ کام ہے، بے وقوفانہ کام ہے. اللہ رب العالمین قطعاً کسی شریعت میں یہ اجازت نہیں دیا کہ اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرو. نہیں، اسلام میرا آپ کا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے بہت آسان ہے میرے بھائی. الدین یسر بولتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دین بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھڑ کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں، بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں، لیٹ کے پڑھو. سفر میں ہی آپ نماز 4 رکعت ہے، 2 رکعت آپ پڑھیے. کتنی آسانی اسلام رکھا ہے. روزہ نہیں رکھ سکتے سفر میں، چھوٹ ہے، بعد میں رکھ لینا. بیمار ہے، بعد میں رکھ لو. بوڑھے ہو چکے، طاقت نہیں روزہ رکھنے کی، ٹھیک ہے، فدیہ دے دو، روزہ معاف آپ کے لیے. اتنی آسانیاں اسلام رکھا ہے. لیکن ہمارے مسلمان ایک اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی عید، اور اس عید میں اپنے آپ کو جو ہے آگ کے حوالے کرتا ہے.
دین یہ نہیں ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو دھوپ میں کھڑا ہوا ہے. آپ نے پوچھا کہ لوگوں کو پوچھا کیا بھائی کیوں کھڑا ہے یہ؟ لوگوں نے کہا کہ اس نے نظر مانی ہے اللہ تعالیٰ سے، دھوپ میں کھڑا رہے گا. آپ نے کہا کہ ایسی نظر کی ضرورت نہیں اللہ کو، جہاں پہ انسان اپنے آپ کو تکلیف دے اللہ یہ پسند نہیں کرتا. اس سے کہو کہ وہ سائے میں آ جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ پیدل جا رہی تھی، حج پہ جا رہی تھی، پیدل عورت حج پہ جا رہی تھی. لوگوں آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ نظر مانی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس کو. ایسے کتنے ایسے واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، منع کیا جہاں پہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہو. تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، اگرچہ کہ آپ کا ارادہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، آپ کا ارادہ بڑا نیک ہے، اللہ کو آپ راضی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دے کے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، اس کو آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے. 3 صحابہ کا واقعہ جانتے ہیں نا. ایک آئے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، رات بھر نمازیں پڑھوں گا. آپ نے اجازت دی، ان کی پسند تھی، چوائس ان کا تھا، مقصد اچھا تھا ان کا، نیک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. لیکن آخر میں آپ نے کیا کہا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ میرا راستہ نہیں، جو میرے راستے سے اعراض کرتا ہے نا وہ مجھ سے نہیں ہے. بولی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آگ میں کودنا یہ شریعت میں نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین آگ جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنے ہاتھ سے آگ جلا کے اس کے حوالے ہو رہے. غلط ہے، یہ شیطانی کام ہے، یاد رکھیے. آخری بات میرے بھائی، اس ماہ محرم میں خاص طور پہ جو مسلمان محرم، پنجہ، تعزیہ جو کچھ کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ کسی کی روح ان کے اندر داخل ہو جاتی ہے. سمجھ رہے نا؟ کوئی آنگ میں آ گیا بولتے ہیں اسے، ہمارے بچپن بھی ہم سنتے تھے. کوئی جسم میں ان کے آ جاتے ہیں، اور یہ ان کے جسم میں جب کوئی آتا ہے تو اب یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں دیوانوں کی طرح، یہاں کرتے ہیں، جو ان لوگ پکڑتے ہیں سب کو ڈھکیل دیتے ہیں. کیا بات؟ اے بابا آ گئے ان کے آنگ میں. میرے بھائی یاد رکھیے، جو انسان چلا جاتا ہے نا، نیک روح سمجھے، نیک انسان ہے، انتقال کر گیا، وہ نیک انسان تو کبھی دنیا میں لوٹ کے نہیں آتا، کبھی نہیں آتا. ان کی اس بندے، نیک بندے کی روح علیین میں ہوتی ہے، کبھی لوٹ کے نہیں آتا ہے وہ. ٹھیک، جب نیک نہیں آتا تو کیا بد آئے گا؟ بد بھی نہیں آئے گا. برا انسان بھی وفات پا جائے، وہ سجین میں ہوتا ہے، وہ بھی نہیں آتا ہے. یہ عقیدہ یہ غیروں کا ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا عقیدہ نہیں. اسلام کہتا ہے جس کی روح چلی گئی نا پھر وہ کبھی لوٹ کے نہیں آتی ہے. ختم، صاف سیدھا سمپل عقیدہ اسلام دیا ہے. ٹھیک، جب انسانوں کی روح ہی نہیں آتی، نہ نیک کی نہ بد کی، تو بچے کون؟ فرشتے. فرشتے تو ماشاءاللہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. ہاں ٹھیک آئیں گے، ملک الموت آئے گا، دیکھیے یہ آنے والا ہے. اب بچے جنات اور شیاطین یہ ضرور آتے ہیں، یہ شاید آتے ہوں گے. قرآن کہتا ہے سورہ شعراء سورہ نمبر 20 پر 6 آیت نمبر 220 پر 1، 220 پر 2، 220 پر 3 آیتیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پہ اترتے ہیں، کن لوگوں کے پاس آتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم. یہ شیاطین کا ٹولہ، یہ شیاطین کا گروہ ان لوگوں کے پاس اترتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹے ہوتے ہیں اور سخت گنہگار ہوتے ہیں. جھوٹا انسان، گنہگار انسان، ایسے انسانوں پہ شیاطین نازل ہوا کرتے، شیاطین آیا کرتے. تو اب ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ ہماری زندگی کس میں گزرتی ہے؟ جھوٹ میں گزرتی ہے، گناہوں میں گزرتی ہے. تو سمجھ جانا چاہیے کہ پھر ہمارے پاس شیاطین آتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں، نہ نماز معلوم، نہ دین معلوم، نہ طہارت معلوم، نہ پاکیزگی معلوم، کچھ معلوم نہیں. آپ یقین مانیے، آج سے چند سال پہلے کی میں بات بول رہا ہوں کہ پھر اس محرم کے بعد چھوٹا محرم بول کے ایک لوگ کرتے ہیں ہمارے. چھوٹے محرم میں جو کوئی ایک علم پہ پنجہ اٹھانے والا جو نوجوان تھا، اس کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھا تھا، اچھی طرح مجھے آج بھی یاد ہے. اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا نام پوچھا تو اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بھائی یہ تو نام نہیں نا، کیا نام ہے بتاؤ. نہیں میں اب یہاں بتاتا نہیں، میں دوسرے مقام پہ بتاتا ہوں. ایسے لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی.
تو یاد رکھیے کوئی نہیں آتا یہاں میں، یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں، انسانوں کے عقیدوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی باتیں ہیں۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے، اور حسن، حسین، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں جبکہ پیارے نبی کا دین یہ نہیں تھا، آپ نے ایسی تعلیمات نہیں دی، اور جو کچھ ہم دین کے نام پر، ان کے گھر والوں کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یاد رکھیے کبھی اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں معافی نہیں ملے گی۔ لا علم ہے، توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، بدعات سے بچائے، اور اللہ رب العالمین توحید پر، ایمان پر، اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اور جتنے مسلمان جہاں کہیں بھی شرک میں، بدعات میں، محرم کے رسم اور رواج میں اور دوسرے عید برات میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں توحید خالص کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی اللہ رب العالمین انہیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم تمام کی ہر چیز کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔